بتائیں کہ سر یہ جو شہادت ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ایک ورکر کی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کیا کہنا ہے، پرانے ہمارے شاعر کہہ گئے یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔ اور کیا ہے، اس ملک میں عوام بنیادی طور پہ مخصوص مافیاز کے لیے فیول کا درجہ رکھتے ہیں۔ جیسے آپ گاڑی چلاتے ہو یا کوئی موٹر بائک یا کوئی کیب چلاتا ہے، اس میں فیول ہوتا ہے نا، جو برن ہونے کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ منزل تک پہنچ سکیں۔ تو پاکستان میں یہ جو ورکرز کلاس ہے، یہ جو وہ تو بچہ ایک پولیٹیکل ورکر تھا۔ پاکستان کی پوری تاریخ اس طرح کے معصوم شہیدوں سے بھری ہوئی ہے۔ حسن ناصر ایک بہت بڑا نام ہے، اس کی لاش تک نہیں مل سکی، شاہی قلعے میں اس پہ تشدد کیا گیا۔ یہ المناک صورتحال ہے، اور اس طرح کی ڈیسپریٹ وہ کرتے ہیں جنہیں اپنی موت، سیاسی موت دکھائی دے رہی ہوتی ہے، لیکن ضائع بہرحال نہیں ہے جاتا۔ ایک شعر ہے ساحر لدھیانوی کا، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ دیکھو جب شاہ ایران تھا قابض، مثال ہے، تاریخ ہے، کتنے لوگ مارے، شہید ہوئے، شاہ ایران کی نسلیں ختم کر دیں۔ اب ان میں سے کوئی اس ملک میں شاہ ایران کو یہاں قبر نصیب نہیں ہوئی، اس کی بیوی کو، اس کے بچے۔ ایران جس دھرتی پہ آدمی پلتا بڑھتا ہے۔ اچھا، اسی طرح زارز آف رشیا، ان کو دیکھو کیا ہوا، فرینچ ریولوشن دیکھو کیا ہوا، ان کی نسلیں مٹ گئیں، عوام نہیں مرتے۔ لیکن بہرحال یہ بہت تکلیف دہ، وہ گول مٹول پپو سا پیارا سا وہ لڑکا تھا، میں تو اس کو ظاہر ہے ٹی وی پہ ہی دیکھا۔ اور ایک عجیب بات ہے نا، میں فارچونیٹلی آئی ایم اے فادر آلسو، وہ بندہ یہ سوچ کے کانپ جاتا ہے کہ اس ماں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ باپ ذرا مرد تھوڑا اللہ پاک نے، چونکہ وہ اس نے رزق کمانے کی بنیادی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے، اس کو ذرا اور طرح کا بنایا ہوتا ہے، لیکن ماں تو مر گئی اس کے ساتھ ہی، اور ایک معصوم کو موت کے گھاٹ اتار کے پھر اس کی موت کو بھی اسکینڈلائز، اس کو کوئی اس طرح انٹرپریٹ کر رہا ہے، کوئی اس طرح انٹرپریٹ کر رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ان لانتی لوگوں سے کو پوچھے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ وہ ٹھیک ہے، اس کی ماں کو تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں، اس کا تو آپ نے باپ کی لاٹھی توڑ دی بڑھاپے کی، ماں کا تو یہ اس پہ کیا تبصرہ کرنا ہے؟ اس کے فادر کو جو ہے پریشرائز کیا جا رہا ہے، اس کو چھوڑ دو بیٹا۔ میں دیکھو بات سنو، ایک لڑکا مارا گیا دن دہاڑے سندھ میں نے تب بھی کہا تھا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوا۔ اس کا باپ پولیس آفیسر تھا، اس نے کہا کہ چونکہ وہ خاندان بہت بڑا ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو کوئٹہ میں، وہ پورے پاکستان نے دیکھا ٹی وی پہ، کانسٹیبل کوئی پولیس کا باوردی، ایک آدمی آتا ہے، وہ روند کے گزر جاتا ہے، بندہ چٹا۔ بے شرم بے حیا معاشرہ ہے، کوئی بھرم بھی نہیں رکھتا۔ ابھی جب کھیتران والا معاملہ ہوا ہے، اس پہ میں نے یہاں تک کہا کہ کھیتران کو اگر 4 دن تھانے میں رکھا گیا وہاں، تو ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایچ او اس کی ٹانگیں دباتے ہوں گے رات کو، اور اگر اس تھانے میں ایئر کنڈیشنر نہیں ہوگا تو کھیتران صاحب کے وہاں جانے سے پہلے لگ گیا ہوگا۔ یہ بے شرموں، بے حیاؤں، بے رحم سفاکوں کی بستی ہے، اسی لیے اس پہ پھٹکار ہے، اس لیے نحوست کا شکار ہے۔ یاد رکھو، ایک انگریزی میں کہتے ہیں کہ ان دس ورلڈ دیر از انف فار ایوری بڈیز نیڈ بٹ دس ہول ورلڈ از ناٹ انف فار ون مینز گریڈ۔ پاکستان کا بھی یہی حال ہے، یہ ہر ایک کا پیٹ بھر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، لیکن یہ پورا ملک چند بدماشوں کی
ہوس کے لیے، لالچ کے لیے، طمع کے لیے بالکل کافی نہیں ہے. کھا گئے پریکٹیکلی اس ملک کو. سو دس از آلسو ون آف دوز ایپیسوڈس. یہ تو آپ انتظامیہ جو ہے وہ ان سے پوچھو، وہی بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے، نون لیگ کی حکومت، بیسیکلی نون لیگ پیپلز پارٹی تو پہلے کی سمٹی ہوئی، اب یہ برباد ہو گیا پنجاب میں. یہ جتنی گالی گلوچ کر رہے ہیں ان کے خلاف جاری ہے. قدرت کا انتقام ہے یہ. نون لیگ نے اپنی سیاسی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودی، اپنا کفن، سیاسی کفن خود سیا، پھر لیٹ کے اپنے اوپر مٹی بھی خود ڈالی. اس وقت بھی لوٹ مار کا عالم ہے اس ملک میں. کالمز لکھے جا رہے ہیں. میں تو آج کل میرا جو چینل ہے سما، ان کا تو ہمارا ابھی آنے والا ہے اخبار، میں تو کالمز نہیں لکھ رہا. آج ہی میں نے ایک لیڈنگ کالمسٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں سلیم صافی، لٹ مار کا عالم ہے اور کوئی پرسان حال نہیں. اس ملک کا نا اب دیکھو، یہ ہم تکیہ کلام ہے ہم لوگوں کا، ایویں وی ڈونٹ مین اینی تھنگ، ایویں بک دیتے ہیں، بات سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں ہوتا کیا کہہ رہے ہیں. بس ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ رحم کرے گا، اللہ خیر کرے گا. اللہ کے رحم اور خیر کی کچھ شرائط ہیں، ورنہ اللہ نے جہنم نہیں بنانی تھی. اللہ نے بنگلہ دیش ہماری حماقتوں کے نتیجے میں جو مشرقی پاکستان بنا، رحم کیا نہیں. اللہ کا رحم مشروط ہے. اللہ نے بغداد جب اجڑا، مسلمانوں کی سطوت کا نشان جب برباد ہوا، اللہ نے رحم کیا. اللہ تو صرف چاہنے والی بات ہوتی تاتاری مٹ گیا، تو نہیں ہوتا. مغلوں پہ رحم ہوا. اس ملک کو آپ سمجھو ہندوستان، اس میز کو آپ سمجھو ہندوستان ہے. یہاں ایک ماچس کی ڈبیا رکھ دو، وہ سائز ہے انگلینڈ کا. مغلوں کا نام و نشان مٹا دیا اور یہاں حکومت کرتے رہے. کیوں؟ اللہ نہیں اس طرح. تم اگر خود ہی اپنے آپ کو برباد کرنے پہ تلے ہو، خود ہی اپنے آپ اپنی بوٹیاں نوچ رہے. اس ملک میں دیکھو، بات سنو، دو قسم کے لوگ یہ ملک چھوڑ رہے ہیں. ایک وہ جن کے ملک دے نہیں رہا، اس کے حصے کا کچھ اور لوگ کھا رہے ہیں، وہ بھوکا ننگا بے روزگار، وہ ملک چھوڑ رہا ہے. یا وہ چھوڑ رہے ہیں جو جانتے ہیں ہم نے اس ملک کو کتنا کھوکھلا کر دیا ہے، ہم اس کو اتنا کھا چکے ہیں اس ملک کو کہ اس کا کوئی پتہ نہیں کیا بنے. وہ پھر باہر جائیدادیں، بچوں سے